سورہ مریم کی 30ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے جناب موسیٰ کی گفتگو نقل کرتے ہوئے، جناب موسیٰ نے ارشاد فرمایا السلام علیہ یوم ولدت، ان پر اللہ کا سلام ہے اس دن جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آ جائے گی، اور جس دن پروردگار عالم مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے گا۔ اللہ کا سلام ان بندوں پہ آتا ہے۔ پروردگار عالم کا مقصد یہ ہے، پروردگار عالم کی سیاست یہ ہے، پروردگار عالم کا انداز یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے خاص بندوں کی خاص خدمات کے بعد اپنے خاص بندوں پر کلام بھیجتا ہے۔ جب ان خاص بندوں کی خدمات بھی خاص ہوتی ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں، تو پروردگار عالم ان پر سلام بھیجتا ہے۔ تو جناب آدم بتا رہے ہیں، اس لیے کہ جناب آدم کی پہلی جناب عیسیٰ بتا رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا سلام آیا، تو آپ اگر یہ سوال کر لیں کہ جناب عیسیٰ کی خاص خدمت کون سی ہے کہ جس پر اللہ ہمیں سلام بھیج رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا مجھ پر سلام آیا، اللہ کا مجھ پر سلام آیا، یوں تو پوری زندگی ان کی خدمت الہی میں، خدمت دین میں گزر گئی۔ جناب عیسیٰ کی پوری زندگی وقف ہو گئی خدا کے لیے، وقف ہو گئی عبادت خدا کے لیے، وقف ہو گئی دین کے لیے، لیکن میں جناب عیسیٰ کی زندگی کے پیدا ہونے کے چند لمحوں بعد جو انہوں نے خدمت کی، اور جو انہوں نے خاص خدمت کی پروردگار عالم کی، وہ کون سی خدمت ہے؟ خاص عمل جو انہوں نے انجام دیا پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد، کون سا عمل تھا؟ کون سا عمل تھا جس کے لیے پروردگار عالم نے سلام بھیجا؟ یوں تو پوری زندگی ان کی عمل صالح سے بھری ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے جانے والے تک یہ بات پہنچائی تھی کہ کسی نے عیسیٰ کے لیے پوری زندگی میں نہ رات میں بستر لگایا، نہ دن میں دسترخوان بچھایا، اس لیے کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات کو عبادت الہی کرتے تھے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، تو یوں تو ان کی پوری زندگی وقف ہے پروردگار کے لیے، لیکن ایک خاص خدمت جو جناب موسیٰ نے پیدا ہونے کے چند گھنٹوں بعد ہی انجام دی، وہ پروردگار عالم کو اتنی پسند آ گئی کہ پروردگار عالم نے عیسیٰ کو سلام بھجوا دیا کہ عیسیٰ تم پر سلام۔ کون سی خدمت ہے؟ جب عیسیٰ کی ماں جناب مریم پر تہمت لگائی گئی، ان کے قبیلے والوں نے جب تہمت لگائی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، جب تمہیں کسی نے مس بھی نہ کیا، کسی مرد نے تمہیں چھوا بھی نہیں، پھر اس بچے کی ولادت کیسے واقع ہو گئی؟ تو جناب مریم نے اشارہ کیا جھولے کی طرف کہ جس کے بارے میں سوال کر رہے ہو اسی سے سوال کرو، مجھ سے نہ پوچھو۔ اس لیے کہ جناب مریم طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، قرآن اس کی حمد کر رہا ہے، ان کی پاکیزگی کی قصیدہ پڑھ رہا ہے، جناب مریم کے پاکیزہ ہونے کا، طاہر ہونے کا، مطہر ہونے کا قصیدہ پڑھ رہا ہے قرآن۔ تو جناب مریم پہ تہمت لگائی، تو جب جناب مریم پہ تہمت لگائی جا رہی ہے اور اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی موجود ہے، تو جواب دینا لازم ہے کہ اپنی ماں کا اور پروردگار عالم کی اس چنی ہوئی پاکیزہ خاتون کا دفاع کرے، بچاؤ کرے۔ لہذا آئے قبیلے والے جھولے کے پاس، تو جناب عیسیٰ نے یہی جواب دیا، انی عبداللہ آتینی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبوت دے کے بھیجا، مجھے صاحب کتاب بنا کے بھیجا۔ معلوم ہو گیا کہ دیکھو اگر کسی کو پروردگار عالم طہارت عطا کرتا ہے، اس کا دفاع کرنا پروردگار عالم کے نزدیک سب سے خاص خدمت ہے۔ اگر کسی کے اعلان کیا پروردگار عالم نے کسی بیوی کی طہارت کا، تو پھر اس کی طہارت کا دفاع کرنا پروردگار عالم کے نزدیک ایک خاص خدمت ہے، جس کے عوض میں پروردگار سلام بھیج رہا ہے۔ اور جو فخر مریم ہے، جناب فاطمہ زہرا، جو فخر مریم ہے، ان کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ جن کی طہارت کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا
پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ پاک رکھے، ہر رجس و کثافت کو تم سے دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ بنائے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ کس کا ارادہ؟ ہمارا ہے، تمہارا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے پاک رکھنے کا۔ اللہ نے اعلان کیا میرا ارادہ اگر کسی انسان کا ارادہ ہوتا تو شاید ٹوٹ جاتا۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، تم سے رزق، تم سے نجاست دور رہے گی، رزق دور رہے گا۔ اچھا آپ نے سنا کہ جب جناب ابراہیم نے کعبہ بنایا اور کعبہ بنانے کے بنایا نہیں بلکہ بلند کیا، جب جناب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تو ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے جب کعبہ بنا چکے، بلند کر چکے، تو پروردگار عالم کی آواز آئی جناب ابراہیم و اسماعیل کے لیے، کیا وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَلِلْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ۔ پروردگار عالم نے وعدہ لیا، عہد لیا، کس سے؟ جناب ابراہیم و اسماعیل سے، کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، وللعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ دونوں نبیوں سے، دونوں معصوموں سے پروردگار عالم نے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو پاک رکھو، تم میرے گھر کو پاک رکھو، اور ان دونوں نے وعدہ کیا کہ ہم تیرے گھر کو پاک رکھیں گے۔ پروردگار عالم بتانا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جب بات بیعت کی آتی ہے، جب بات بیعت کی آتی ہے تو پروردگار اپنے نبی سے کہتا ہے تم بیعت کو پاک رکھو۔ جب اہل بیعت کی بات آتی ہے پروردگار عالم کہتا ہے میں انہیں پاک رکھوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب بات اہل بیعت کی آئی، ان کی طہارت کی آئی، تو پروردگار نے کسی کے حوالے نہیں کیا کہ میرا ارادہ، میری مرضی، میرا منشا، میں انہیں پاک رکھوں گا۔ پروردگار کا سلام آتا ہے ان کے خاص بندوں پر، اور انہی خاص بندوں میں امام حسین بھی ہیں۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کی صفوت کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ آگے بڑھیے، بس 5 یا 10 منٹ کی گفتگو اور ختم دعا، اس لیے کہ اور دیگر مجلسیں بھی ہونا ہے۔ السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کی نجابت کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ یہی فقرہ ہے نا دوسرا زیارت وارثہ کا، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح کی نجابت کے وارث، آپ پر ہمارا سلام، پاکیزگی کے وارث۔ اسی لیے میں آیت تطہیر پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے کہ اہل بیت کی طہارت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ان سے۔ نوح کی طہارت کے وارث، نجابت کے وارث، آپ پر ہمارا سلام۔ جانتے ہیں جناب نوح کس عالی مرتبہ پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جب جناب نوح کے زمانے میں طوفان آیا، جناب نوح کے کس چیز میں وارث ہے؟ جناب مولا امام حسین جناب نوح کے۔ بس یہ بات واضح کرنی ہے اور ختم دعا ربط مسائل۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، اپنے ذہنوں پہ تحریر کر لیجئے گا، ذہن نشین کر لیں، یہ بات بڑی اہم بات آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ جناب نوح کی نجابت کے پاکیزگی کے وارث امام حسین، اور کس چیز کے وارث ہے جناب نوح کے؟ بھائی جناب نوح وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے کہ جسے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ثانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی آدم ثانی کا مطلب دوسرے آدم، دوسرے آدم کس لیے کہا جاتا ہے؟ جب جناب نوح کے زمانے میں طوفان آیا، اس لیے کہ جناب نوح پر زیادتیاں کی گئی، اور جب جناب نوح نکلتے تھے اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت پہنچانے کے لیے، تو ان کی قوم ان پر پتھروں کی بارش کر دیا کرتی تھی۔ جناب نوح پتھروں میں دب جایا کرتے تھے،
دیکھیں ممبر کی عطا ہے کہ جملہ ذہن میں آ گیا تو پہنچاتا ہوا چلوں. جناب نوح پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی تو جناب نوح پتھروں میں دب جایا کرتے تھے. جبریل آتے تھے, پتھروں کو ہٹاتے تھے, پتھروں کو سب کے سب سارے پتھروں کو ہٹایا. اب نوح کو نکالا, دیکھتے تھے کہ جناب نوح سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہے بدن, پورا بدن لہو لہان زخموں میں ڈوبا ہوا. تو جناب جبریل کیا کرتے تھے, کیا عمل انجام دیتے تھے, اپنے پروں کو مس کرتے تھے. کس کے جسم سے, جناب نوح کے جسم سے. جیسے ہی جبریل کے پر جناب نوح کے جسم سے مس ہوتے تھے, جناب نوح شفایاب ہو جاتے تھے, صحیح و سالم ہو جاتے تھے. تو اب جملہ میں آپ کے لیے اذان عالیہ تک پہنچانے جا رہا ہوں, جملہ دینے جا رہا ہوں, متوجہ ہو کے سنیے گا. جب ایک نبی زخمی ہوتا ہے, جب ایک نبی زخمی ہوتا ہے اور اسے شفا کی ضرورت ہوتی ہے تو فرشتہ آسمان سے آتا ہے, اور آسمان سے آنے کے بعد اپنے بالوں پر کو نبی کے جسم سے مس کرتا ہے تو نبی کو شفا مل جاتی ہے. کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, واہ. نبی کو شفا مل جاتی ہے. لیکن جب ایک فرشتہ زخمی ہوا, فطروس جس کا نام ہے فطروس, جب فطروس زخمی ہوا اور حسین کی ولادت ہوئی, فرشتوں کا ہجوم چلا. 1000 قبیل ملائکہ, کتنے, 1000 قبیل, ایک قبیل میں ہوتے 1 لاکھ ملائکہ. 1000 قبیل ملائکہ کے ساتھ جبریل چلے مبارکباد دینے کے لیے. نصیحت سے آواز آئی, کدھر جا رہے ہو, کہ نبی کے یہاں مبارکباد دینے کے لیے. حسین کی ولادت ہوئی ہے, کہ مجھے بھی لے چلو, جہاں سب کے نصیب بنتے ہیں شاید میرا بھی نصیب بن جائے. اٹھا لو, اٹھا کے لے کے آئے, مبارکباد دی. مبارکباد دینے کے بعد ذہن میں جملہ ہے نا, جب نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ اپنے بالوں پر مس کرتا ہے تو نبی کو شفا مل جاتی ہے, نبی کو شفا مل جاتی ہے. جیسے ہی فطروس کو لائے, جبریل نے کہا یا رسول اللہ, فطروس شفا لینے کے لیے آیا ہے. تو میرے رسول نے کہا حسین کے جھولے سے مس کر دو, جس میں حسین سے نہیں, جس میں حسین سے نہیں. رسول نے یہ نہیں کہا کہ حسین کے جسم سے مس کر دو, یہ نہیں, بلکہ یہ کہا حسین کے جھولے سے مس کر دو, حسین کے جھولے سے. میں نے کہا یا رسول اللہ, حسین کے جھولے سے کیوں مس کرا رہے ہیں, فطروس کو جس میں حسین سے مس کرا دیجئے, اسے اور شرف مل جائے گا, اسے اور بلندی مل جائے گی, اسے اور فتح مل جائے گی, یہ اور اونچا پرواز کرے گا. تو رسول آواز دیں گے کہ میں فطروس کو حسین کے جسم سے مس کرا دوں گا, جسم سے مس کرا دوں گا, اسے بقا مل جائے گی, اسے شرف مل جائے گا. لیکن جب حسین اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا, جب حسین اس دنیا میں موجود نہیں رہے گا تو زمانے کے فطروس جو ہم اور آپ ہیں, کیا کہنے, تو فطروس زمانہ اپنی مرادیں کہاں سے لیں گے, اپنی حاجتیں کہاں سے لیں گے, اپنی دعائیں کہاں سے لیں گے. ہم آج ہی فیصلہ کیے دیتے, جہاں حسین سو رہا ہو, سبحان اللہ, واہ. جہاں حسین سو رہا ہو وہاں سے آ کے مت ہو جانا, کیا کہنے, بے شک, بقا بھی ملے گی, شفا بھی ملے گی. پتا چلا امامت میں اور نبوت میں کتنا فرق ہے. جب نبی زخمی ہوتا ہے تو فرشتہ بالوں پر مس کرتا ہے تو نبی کو شفا مل جاتی ہے. جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے تو جس میں امامت سے مس نہیں ہوتا, امامت کے جھولے سے شفا مل جاتی ہے. جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا تو ساری جتنے بھی اس وقت کے انسان نے سب غرق ہو گئے, ڈوب گئے. حتیٰ کہ جناب نوح کی بیوی وائلہ اور جناب نوح کا بیٹا یہ بھی غرق ہو گئے, سب کے سب. تمام نسل آدم ڈوب کے مر گئی. چند لوگ بچے جنہیں جناب نوح نے اپنی کشتی میں بٹھایا اور لے کے چلے. اب جناب نوح کے بعد جتنی بھی انسان اس دنیا میں آئے اور پیدا ہوئے تو جناب نوح کو اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ جناب آدم کے بعد دنیا میں جو انسانیت نے بقا پائی وہ جناب نوح سے پائی.
اسی لیے آپ کو جناب نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. سب انسان آدم کے بیٹے ہیں، لیکن آدم کی نسل غرق ہو گئی نوح کے طوفان میں. اب جو نسل چلی وہ جناب نوح کے ذریعے سے چلی. چند افراد کو لے کر جناب نوح چلے. اب آپ یہ بتائیے کہ جو جناب نوح کی کشتی میں سوار تھے صرف وہی بچے نا جو جناب نوح کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. اب وہ جتنے بھی افراد رہے ہوں تاریخ بتاتی ہے کہ 72 تھے. تاریخ نے بتایا کہ 72 افراد جناب نوح کے ساتھ سوار ہوئے. میرے رسول نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. بس جو جناب نوح کی کشتی میں اس وقت سوار ہوا اسی نے بقا پائی، اسی نے زندگی پائی. کربلا کے میدان میں جو حسین کے ساتھ مل گیا اسی کے لیے بقا بھی ہے، اسی کے لیے زندگی بھی ہے. اور جو حسین کے خلاف ہے اسی کے لیے ہلاکت بھی ہے، اسی کے لیے لعنت بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تمام آدمیں، تمام انسانیت کربلا کے میدان میں غرق ہو گئی. اب جو انسانیت باقی ہے بس وہی جو حسین کے ساتھ ہے. باقی سب قرآن کی زبان میں چلتی پھرتی لاشیں ہیں. جو حسین کے ساتھ ہے بس وہی انسان ہے. باقی سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں. اس لیے کہ جناب نوح کے وارث امام حسین نے انسانیت کو بچا دیا. نوح نے انسانیت کو بچایا، حسین نے بھی انسانیت کو بچایا. اس طرح بچایا. نوح نے پتھر کھائے، لیکن ہاں جبریل آتے تھے تو شفا دے کے چلے جاتے تھے. لیکن حسین نے جب سجدہ آخر کیا تو سجدے سے سر کو اٹھایا نہیں ہے. حسین کا وعدہ تھا نانا ایک ایسا سجدہ کروں گا کربلا کے میدان میں کہ جب میرا سر سجدہ معبود میں چلا جائے گا تو اب میرا سر خود نہیں اٹھے گا. میں اپنے سر کو سجدہ معبود سے نہیں اٹھاؤں گا، بلکہ ظالم میرا سر قلم کرنے کے بعد دو کے نیزہ کو اٹھائے گا. اس طرح دین کو بچایا، اس طرح حسینیت کو بقا دی، اس طرح انسانیت کو بقا دی. ہزاروں بس چھوٹی سی روایت پڑھنا ہے، ایک وقت زیادہ نہیں ہے. جب یہ قافلہ اسیران اہل حرم کا شام کے زندان میں تھا تو بیویوں میں ماتم تھا. بیویاں ماتم کرتی تھی. سکینہ روز اپنے بابا کو یاد کر کے روتی تھی. جب رات ہوتی تھی تو سکینہ بس روتی جاتی تھی، بابا مجھے نیند نہیں آتی، بابا میرے کان درد کرتے ہیں، بابا میرے رخسار درد کرتے ہیں، بابا میری پسلیاں دکھتی ہیں، بابا مجھے نیند نہیں آتی. سکینہ بیان کرتے کرتے جب بے ہوش ہو جاتی تھی تو ایک مرتبہ زندان میں سکون طاری ہو جاتا تھا. سب بیویاں چپ ہو جاتی تھی اس لیے کہ سکینہ سو رہی ہے. اب کوئی نہ روئے اس لیے کہ سکینہ سو رہی ہے. بچی بڑی مشکلوں سے سوتی تھی تو جناب جب ساری بیویاں چپ ہو جاتی تھی اور رات کا ایک پہر گزر جاتا تھا تو ایک مرتبہ پشتے زندان شام سے ایک آواز بلند ہوتی تھی جو دھیرے دھیرے آواز بلند ہوتی تھی اور پھر ایک بلند صدا میں تبدیل ہو جاتی تھی. کون سی صدا تھی؟ ایک مرتبہ پشتے زندان شام سے آواز بلند ہوتی تھی، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا 3 دن کا پیاسا حسین، میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا میرے لال. اے شمر تو نے یہ کیا غضب کر دیا؟ میرے لال کو کربلا کے میدان میں اصحاب و انصار شہید کر دیا. تو نے میری بیٹیوں کو اسیر کر کے زندان شام میں لے آیا. اے یزید تو نے وہ چادر چھین لی کہ جس کا ذکر پروردگار عالم نے قرآن میں کیا تھا. جب یہ صدا بلند ہوتی تھی تو تمام بیویاں حیران ہو جاتی تھی کہ کون بیوی ہے جو رات کے اس وقت اس زندان شام کی پشت پہ بیان کرتی جاتی ہے. یزید کی نیند میں جو ہے جب خلل پڑا تو یزید کہتا ہے کہ ان بیویوں سے کہو کہ رات کو نہ رویا کرے اس لیے کہ میری نیند میں خلل پڑتا ہے. ایک زندان بان اور تازیانے کو لہراتا ہوا عابد کے پاس آیا. آنے کے بعد کہتا ہے اے عابد، اے حسین کے بیٹے،
باہر چلے جاؤ، اگر میں نے قفل کو کھول دیا ہے تو یہ تو زیادتی ہے کہ تم پشت زندان شام پہ جا کے ایک بی بی روز روتی ہے۔ عابد بیمار کہتے ہیں نہیں، یہاں سے تو کوئی باہر نہیں گیا، میں نے تو کسی بیوی کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر آج آواز آئے تو مجھے لے کے چلنا، میں دیکھوں گا کہ وہ کون بیوی ہے جو اس طرح سے بین کر کے روتی ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، بس مجلس ختم ہونے والی ہے، بس مجلس ختم ہے، ایک روایت بس آخری جملہ اور ختم دعا۔ اللہ تعالیٰ پھر رات کا وہ پہر آیا، پھر وہ آواز بلند ہونا شروع ہوئی، ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا نازوں کا بالا حسین۔ ایک مرتبہ زندان مان آیا کہ دیکھو عابد، پھر وہ صدا بلند ہو رہی ہے، یہ کون بیوی ہے جو پشت زندان پر ہوتی ہے؟ عابد بیمار نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، بیڑیوں کو سنبھالا، ایک مرتبہ زندان مان کے ساتھ اب جو زندان کی پشت پہ آئے، دیکھا ایک نقاب پوش بیوی ہے جو پرزد لہجے میں بیان کرتی جاتی ہے۔ جناب عابد بیمار نے ہاتھوں کو جوڑا، اے معظم تو کون ہے؟ اس لیے کہ تو جب روتی ہے تو یزید تعزیہ نہ دے کے ارے ظالموں کو بھیج دیتا ہے، تو کون بیوی ہے جو میرے بابا پہ اس طرح روتی ہے جیسے کوئی ماں اپنے نال کو روتی ہے؟ جناب فاطمہ نے ایک مرتبہ نقاب کو الٹا، اے میرے لال عابد، تو نے مجھے نہ پہچانا، میں تیری دادی فاطمہ کا دادی امائی ہے، جب بابا کا گلا کٹ چکا، پھوپھی اماں کی رضا، سکینہ